वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाहिजा फरमाइए। दिल्ली में कश्मीरी रहनुमाओं की मोदी से मुलाकात। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल के लिए आज नई दिल्ली में एक अहम मीटिंग हो रही है। ये मुलाकात भारतीय हुकूमत और कश्मीरी रहनुमाओं दोनों के लिए जरूरी है। भारतीय हुकूमत ने इस बातचीत में शिरकत के लिए 14 हिंद नवाज कश्मीरी रहनुमाओं को दावत दी थी और नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाले इस इजलास में शिरकत के लिए 1 दर्जन से भी ज्यादा कश्मीरी रहनुमा दिल्ली में हैं। सियासी बका के लिए दिल्ली से बातचीत जहां कश्मीरी रहनुमाओं की मजबूरी है, वहीं कश्मीर के मसले पर भारतीय हुकूमत को भी हिंद नवाज रहनुमाओं की सख्त जरूरत है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद जैसे 4 साबिक उज़राए आला समेत मुतअद्दिद सियासी जमातों के रहनुमा हिस्सा ले रहे हैं। इस मीटिंग में शिरकत करने वाले कश्मीर के वही तमाम हिंद नवाज रहनुमा हैं जिन्हें दफा 370 के खात्मे से पहले जेलों में कैद कर दिया गया था, फिर कई महीने बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उनमें से एक बड़ी तादाद अब भी जेलों में कैद है। इस मौके पर मुख्तलिफ हलके ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि जिन कश्मीरी रहनुमाओं को हुकूमत ने जेलों में डाल रखा था, वही एक आवाज पर दिल्ली दौड़े चले आए। दोनों ही की मजबूरियां हैं जिसकी वजह से इस मुलाकात का एहतमाम किया गया है। कश्मीर के रहनुमाओं की सियासी बका का सवाल है। अगर वो दिल्ली से बातचीत नहीं करेंगे तो कश्मीर में उनकी सियासत का क्या होगा। उन्हें अपनी सियासत के लिए कश्मीर अवाम से राब्ते में रहना है और इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। अब बातचीत से वो पुराना सिलसिला दोबारा शुरू कर सकेंगे जिसे वो 2-3 साल से नहीं कर रहे थे। वो ये बात साबित करना चाहते हैं कि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं। मोदी हुकूमत ने उन्हें बातचीत की दावत दी है। इससे भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि भारतीय हुकूमत को भी कश्मीर के ताल्लुक से ऐसे हिंद नवाज रहनुमाओं की सख्त ज़रूरत है, बल्कि एक मजबूरी है। गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान मोदी हुकूमत ने तमाम कोशिशें कर ली हैं और उन्हें जेल में डालकर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश भी की, उन्हें बदनाम किया, उन्हें बोलने से बाज रखा, बेइज्जत भी किया और फिर बातचीत के लिए उन्हें दिल्ली भी तलब कर लिया। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि भारतीय हुकूमत को भी उनकी सख्त ज़रूरत है। ये दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां और कमज़ोरियां हैं। कश्मीर के लोग इन हिंद नवाज रहनुमाओं की सियासी हिकमत अमली को शक व शुबह की नज़र से देखते हैं। खास तौर पर दफा 370 के हटाए जाने के बाद से उनमें जो बेचैनी पाई जाती थी, इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इसलिए अवामी सतह पर बहुत खदशात पाए जाते हैं। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात देने वाले दफा 370 को खत्म करते हुए रियासत को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाकों में तकसीम कर दिया था। इसके बाद से कश्मीरी रहनुमाओं और बीजेपी की हुकूमत के दरमियान भी एतमाद की कमी पाई जाती है। ताहम इतलात के मुताबिक मोदी सियासी अमल का आगाज चाहते हैं ताकि आगे चलकर असम्बली इंतखाबात का रास्ता हमवार हो सके। मोदी हुकूमत ने हाल ही में कश्मीर के इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया है और उनसे राय मांगी है कि अगर कश्मीर में इंतखाब कराने हों तो इसका तरीक़ेकार क्या हो सकता है और कब कराए जा सकते हैं। भारत की जानिब से यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि दुनिया को ये तासुर दिया जा सके कि कश्मीर में जमहूरी अमल बहाल किया जा रहा है। मुसलसल FIR से परेशान बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
بابا رام دیو نے ایلوپیتھی سے متعلق متنازع بیان دینے کے بعد بھلے ہی معافی مانگ لی ہو، لیکن ان کی پریشانیاں کم نہیں ہوئی ہیں۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن IMA کی طرف سے ملک کی الگ الگ ریاستوں میں FIR درج کی گئی ہیں اور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے بابا رام دیو نے بدھ کے روز سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی اور اپنے لیے راحت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ملک کی دوسری ریاستوں میں درج کیس کو دہلی منتقل کرنے کی گزارش کی ہے تاکہ انہیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دراصل بابا رام دیو کے خلاف پٹنہ اور رائے پور میں بھی IMA نے کیس درج کرایا ہے۔ رائے پور ضلع کے پولیس افسران نے گزشتہ ہفتے جمعرات کو بتایا تھا کہ شہر کے سول لائن تھانے میں پولیس نے رام دیو کے خلاف معاملہ درج کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیدار ڈاکٹر راکیش گپتا اور دیگر کی شکایت کے بعد یہ معاملہ درج کیا گیا ہے۔ IMA کی جانب سے کمیونٹی اور کورونا انفیکشن کے دوران دوائیوں کے بارے میں مبینہ غلط تشہیر اور مرکزی وبا ایکٹ کی خلاف ورزی جیسے الزامات بابا رام دیو پر لگائے گئے ہیں۔ اس طرح کے کیس کئی تھانوں میں درج ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے رام دیو نے سپریم کورٹ سے نہ صرف سبھی معاملوں کو دہلی منتقل کرنے کی گزارش کی ہے بلکہ فی الحال ان معاملوں میں کسی کارروائی پر بھی روک کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں کاشت کیے جانے والا دنیا کا سب سے مہنگا آم۔ بنگلہ دیش کے جنوبی حصے میں ایک پہاڑی ضلع کھگڑا جاری میں دنیا کا سب سے مہنگا آم کاشت کیا جاتا ہے، جو ملک میں تو 800 سے 1000 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا ہے، مگر بیرون ملک 5000 سے 6000 روپے فی کلو تک میں فروخت ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں آم فروخت ہونے والے آموں کی قیمت ان کی کوالٹی اور قسم کے اعتبار سے 40 سے 100 روپے فی کلو کے درمیان ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کے زرعی حکام کا کہنا ہے کہ آم کی یہ قسم سب سے پہلے جاپان میں اگائی گئی تھی، جسے اب بنگلہ دیش سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں کاشت کیا جا رہا ہے۔ جاپان میں اسے میازاکی کہا جاتا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں اسے سرخ آم یا پھر سورج کا انڈا بھی کہا جاتا ہے، مگر بنگال میں اس آم کو سوریا دم کہا جاتا ہے۔ یہ آم دیگر آموں کے مقابلے میں زیادہ بڑا، لمبا اور میٹھا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ گہرا سرخ یا بینگنی مائل سرخ ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کے زراعت کے حکام کے مطابق ہر آم کا وزن 350 گرام سے 450 گرام تک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آدھا کلو کا ایک آم 400 سے 500 روپے تک میں فروخت ہوتا ہے۔ اس آم کے اتنا مہنگا ہونے کی بنیادی وجوہات اس کا طریقہ کاشت، اس پھل کے دیدہ زیب رنگ، بہت زیادہ مٹھاس اور رس سے کہیں زیادہ طلب ہونا ہے۔ سوریا دم آم عام طور پر بنگلہ دیش میں 20 سے 25 مئی کے درمیان پکنے لگتا ہے اور 15 سے 20 جون تک مارکیٹ میں فروخت کے لیے دستیاب ہو جاتا ہے۔ معتدل روشنی، پانی اور سایہ فراہم کرنے کے علاوہ پیڑ پر لگے ہر آم کو ایک پیکٹ سے ڈھانپنا پڑتا ہے۔ درخت سے آم حاصل کرنے کے بعد انہیں زیادہ دن تک اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اور اسے جلد از جلد فروخت کرنا ہوتا ہے، کیونکہ موسم کی سختی سے یہ آم جلد خراب ہو جاتا ہے۔ مکتوب ریاض مین جانب KN واصف۔ حج 2021 کے لیے درخواستوں کی وصولی بدھ کی رات 10 بجے بند ہو گئی۔ یاد رہے کہ پچھلے سنیچر کے دن تک 5 لاکھ سے زیادہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی آن لائن حج درخواستیں دے چکے تھے۔ بتایا گیا کہ درخواست گزاروں میں 150 ممالک سے تعلق رکھنے والے باشندے شامل ہیں، جن میں 59% مرد اور 41% خواتین شامل ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ کئی برسوں میں حجاج کی سالانہ تعداد 25 لاکھ سے تجاوز کرتی رہی تھی، مگر کورونا وبا کی وجہ سے حج 2020 میں صرف 1000 افراد کو حج کی اجازت دی گئی تھی، جبکہ یہ تعداد 2021 میں 60,000 کی گئی ہے۔ وزارت حج و عمرہ کے ایک کمپیوٹر سسٹم میں 6 لاکھ سے زائد عازمین کے نام درج ہوئے ہیں، جن میں سے صرف 60,000 افراد کو امسال حج کا اجازت نامہ جاری ہوگا،
جبکہ 6 لاکھ سے زائد لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ کے مطابق ان 60,000 خوش نصیبوں کے نام کا اعلان جمعہ 25 جون کی دوپہر میں کیا جائے گا۔ یہ ساری کارروائی کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے ہی ہوگی۔ انتخاب کے ضوابط وزارت نے مقرر کیے ہیں، انہی اصولوں کی بنیاد پر اجازت نامے جاری ہوں گے۔ امسال حج کے لیے 3 پیکیج رکھے گئے ہیں، جن میں پہلے پیکیج کی قیمت 16,560 سعودی ریال جو مینا ٹاور کا ہے، جبکہ دوسرا پیکیج 14,381 ریال اور تیسرا پیکیج 12,113 ریال کا ہے۔ دوسرے اور تیسرے پیکیج کے حجاج مینا میں خیموں میں قیام کریں گے۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگروہ۔ ہیئت 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 عربی کا لفظ ہے مؤنث، معنی ہے صورت، شکل، حلیہ، چہرہ مہرہ، وضع قطع، سراپا، طور، وضع، انداز۔ ادب میں یعنی لٹریچر میں کسی صنف ادب کی ساخت، عام ضابطہ یا قاعدہ، جیسے نظم یا غزل کی ہیئت۔ ہیبت 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 عربی کا لفظ ہے مؤنث، خوف، دہشت، ڈر، رعب، دھاک، دھڑکا۔ ہیبت زدہ، ہیبت زدہ، خوف زدہ، ڈرا ہوا۔ ہیبت ناک، ہیبت ناک، خوفناک، ڈرانا۔